اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہے فسادی کون۔ کتاب ہمارے پاس ہے الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ، یعنی کہ معاویہ کی شان میں نہایت ہی جھوٹی گڑی ہوئی حدیث ہے، قاری ظہور احمد فیضی کی تحریر کے ساتھ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فسادی کون؟ جھوٹی اور موضوع حدیث بیان کرنے والے لوگ اور ان حدیث باطلہ، صفحہ نمبر 17۔ باطلہ کی نشاندہی کرنے والے لوگ، مثلا عمدن صحیح بیان کرنے اور تحریر کے ذریعے بعض مصنفین اور مقررین حدیث موضوع پھیلا چکے ہیں اور عوام کو ان حدیث موضوع کو قبول کر چکے ہیں، اور بعض کو ان شخص پر واضح کرے کہ لوگ ان جن حدیث کو تم ہرزجاں بنا چکے ہو یہ موضوع اور جھوٹی ہیں، اگر اس پر کوئی فساد کھڑا ہو جائے تو بتائے اصل فسادی کون؟ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بعض کمپنیاں کچھ جعلی چیزیں یا ادویات بنا کر مارکیٹ میں پہنچا رہی ہوں اور عوام اس جعلی اشیاء ادویات کو استعمال کر رہے ہیں، اور عرصہ بعد کوئی شخص آ کر تحقیق سے ثابت کر دے کہ یہ چیزیں جعلی ہیں اور پھر اس پر فساد کھڑا ہو جائے تو بتائے اصل فسادی کون ہے؟ جعلی چیزیں بنانے والے یا جنہوں نے اس کو جال کو ننگا کیا؟ مطلب کہ اس پر راکم الحروف کی اپنی آپ بھی سماعت فرمائیے۔ میرے پاس کراچی میں یہ سوال آیا کہ عاشورہ کے روز جو شخص بعد زوال 2 رکعت نماز نفل پڑھے اس کے 50 برس گزشتہ اور 50 برس آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ 100 سال تو ایک بندے کی ویسے ہی زندگی نہیں ہے، اور آج کل اور اس کے پچھلے بھی، اور وہ بھی ماشاءاللہ۔ جب میں نے یہ سوال پڑھ لیا تو سائل نے زبانی پوچھا کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا سراسر جھوٹ ہے۔ اس شخص نے اپنے آفس میں جا کر کہا فلاں مولانا کہتے ہیں عاشورہ کے نوافل کی یہ روایت سراسر جھوٹ ہے۔ اس پر آہستہ آہستہ میرے خلاف شور مچ گیا، تو تب مجھ پر راز کھلا کہ وہ جھوٹی روایت اس شخص نے ایسے رسالے میں پڑھی ہے جو وہاں کے الحمدللہ وہاں کے بعض نامور شخصیات، مذہبی شخصیات کے نام سے پچھلے 25 سال سے نوافل محرم الحرام کے عنوان سے ہر سال شائع ہوتا ہے اور مساجد میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر جملہ یہ کہ انہوں نے اسے حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیا تو وہ رسالہ جھوٹی روایات سے بھرپور تھا۔ میری طرف سے ثبوت پیش کرنے پر وہ رسالہ چھپنا تو بند ہو گیا، لیکن پبلک میں پھنڈی باز اور وہابی اور مجرم مجھے ہی مشہور کر دیا۔ الیاس قادری کا یہ کوئی ڈرامہ ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ خیر، ہمیشہ یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ نام نہاد مگر شہرت یافتہ مذہبی شخصیت ہو یا دینوی، ان کا جرم کے ذمہ دار وہ خود نہیں بلکہ غریب مظلوم ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں غور کریں تو قصور سلطان کی بیگم اور خاتون اول کا تھا کہ مگر قید میں سیدنا یوسف پڑے رہے۔ ہمارے دور میں عائشہ ممتاز صاحبہ جب تک پبلک کی اشیاء خورد و نوش کی کمپنیاں وغیرہ پر چھاپے مارتی رہیں، اشیاء کا جعلی ملاوٹ شدہ ہونا ثابت کرتی رہیں تو ان کی تعریفیں کی جاتی رہیں، اور جب انہوں نے سلاطین وقت کی کمپنی پر ہاتھ ڈالا تو وہ مجرم قرار پائیں۔ خیر، یہ تھا جی الیاس قادری کی کتاب کا ایک اور کٹا چٹھا۔ مصوف نے، یا انہوں نے تو الیاس قادری کا نام نہیں لکھا، لیکن ان کے اشارے شاید اسی کی طرف ہے، کیونکہ یہ جھوٹ گند وغیرہ زیادہ تر تو انہی کی طرف سے چھپ رہا ہے۔ تو اس بندے نے کیا حدیث لکھی ہے جی کہ یعنی کہ نبی کریم کا نواسہ جس دن فوت ہوا ہے نا، شہید کیا گیا ہے، دنیا سے انہوں نے مارا ہے ان کو، تو اس روز زوال کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جیسے یزیدی پڑھتے تھے شکر کے طور پر، تو اس کے 50 برس کے پچھلے اور 50 برس کے آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ان کی اہل بیت سے دشمنی ہے، ان خبیثوں کی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے نا تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید بتائیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کام سر انجام دیے۔